بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول 1 عام الفیل یوم دوشنبہ یعنی سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ نوشیرواں ایرانین امپائر کا حکمران تھا۔ اس وقت کے ساسان کا حکمران خسرو اول اور نوشیرواں عادل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ 531 میں اس نے تخت سنبھالا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پہ ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمینہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتیں اور ان کو دودھ پلاتیں، ان کی پرورش و پرداخت کرتیں، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتیں اور دوسرے بچے لے جاتیں۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے، مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمینہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائے۔ صوبیہ نے بس کچھ دن ہی دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتیں، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتیں۔ مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ ابو زویب کی بیٹی حلیمہ تھی، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور ہی رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا، اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولیں کہ اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہ جائے۔ میں تو جاتی ہوں، اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچہ کو لینے کے لیے آمینہ کے پاس پہنچی۔ آمینہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، مگر ان کے جگر پارے کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو
لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا، یکایک چھاتی بھر گئی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا، پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دوہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بہت ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ بولی، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدیا آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ ری ابو زبیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستہ میں رک رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولیں، بخدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، دو کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے، ایک الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کتابوں سے میں نے یہ اقتباس لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سیرت کے سلسلے کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس پہ فیڈ بیک بھی دیں کہ مزید کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔